بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ ملکی خود مختاری کے لیے اسٹریٹجک صلاحیتوں کو مزید تقویت دیں گے وزیر اعظم عمران خان۔ وائس ایڈمرل امجد خان نیازی پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر۔ امریکہ کی دہائیوں تک برقرار رہنے والی اجارہ داری ختم، چین زیادہ بڑی قوت بن گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا یورپین قیادت سے بھارت کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ۔ بارڈر پر کشیدگی، بھارت نے لداخ میں برہموس میزائل نصب کر دیے۔ بھارتی فورسز کی ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی۔ فیس بک اور انسٹاگرام صارفین کے لیے ایک ہی میسنجر متعارف۔ بحرین میں غیر ملکی اور تارکین وطن کو مہذب لباس پہننے اور عوامی مقامات پر طرز عمل کو بہتر بنانے کی ہدایت۔ پنجاب میں میدان سجانے کی تیاریاں، مریم نواز نے مسلم لیگ کے گڑھ میں جلسہ عام کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملکی خود مختاری کے لیے اسٹریٹجک صلاحیتوں کو مزید تقویت دیں گے۔ مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت جوہری صلاحیت محفوظ ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اسپارکو کے سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے خلا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ملک کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اور عسکری حکام بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعظم کو معاشی ترقی میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر بریفنگ دی گئی۔ سائنسدانوں اور انجینئرز نے وزیر اعظم کو سائنسی اینڈ ٹیکنالوجی کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ملک کی سلامتی خود مختاری کو برقرار رکھنے کا بھرپور عزم کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی تجویز پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو نیول چیف مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ حکومت نے وائس ایڈمرل امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کا سربراہ مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے منظوری بھی دے دی ہے، جس کے بعد ایڈمرل امجد خان نیازی بطور نیول چیف 6 اکتوبر کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ موجودہ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی مدت ملازمت اکتوبر 2020 میں ختم ہو رہی ہے۔ بھارت کے ساتھ حالیہ تناؤ کے دوران محمد امجد خان نیازی نے پاکستانی فلیٹ کی کمانڈ کی، جس کے دوران پاکستانی فلیٹ نے اپنی سمندری حدود میں بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا اور ایڈمرل امجد خان نیازی کی زیر کمان پاکستان فلیٹ نے بھارتی آبدوز کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی دہائیوں تک برقرار رہنے والی اجارہ داری ختم، جنگی بحری جہازوں، میزائلوں اور ایئر ڈیفنس کے معاملے میں چین زیادہ بڑی قوت بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی دفاعی ماہرین کے مطابق چین تیزی سے اپنی عسکری قوت میں اضافہ کر رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چینی حکومت نے عسکری قوت میں اضافے کے حوالے سے طویل مدتی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران چین نے دفاعی شعبوں میں واضح بہتری لائی ہے۔ چینی فوج کی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافے کے علاوہ اسے جدید ترین اسلحے سے لیس بھی کیا گیا۔ خاص کر چین نے بحری شعبہ، ایئر ڈیفنس اور میزائل سسٹم کے معاملے میں حیران کن بہتری دکھائی۔ ماہرین کی رائے میں بحری جنگی جہازوں، آبدوزوں، ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اور دیگر میزائلوں کی تعداد کے معاملے میں اب چین کو امریکہ پر بڑھتری حاصل ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے یورپین آفس نے بھارت میں دفاتر بند کرنے پر یورپین قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ خاموشی کا نہیں بلکہ موقف اختیار کرنے کا وقت ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یورپین قیادت سے بھارت کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔
یہ مطالبہ ایمنسٹی انٹرنیشنل آفس نے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال کو اجاگر کرنے کی پاداش میں بند کیے گئے ایمنسٹی انڈیا کے دفاتر کے واقعے کے تناظر میں یورپین قیادت سے کیا گیا ہے۔ لداخ پر چین سے کشیدگی میں شدت کے بعد بھارت نے لانگ رینج برہموس میزائل لداخ میں نصب کرنا شروع کر دیے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق بھارت نے 450 کلومیٹر رینج والے برہموس کا کامیاب تجربہ کرنے کے بعد لداخ بارڈر پر منتقل کرنا شروع کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے 800 کلومیٹر کی رینج والے کروز میزائل بھی لداخ میں نصب کر دیے ہیں۔ یہ اقدامات بھارت اور چین کے درمیان حالیہ بیان بازی کے بعد صورتحال کشیدہ ہونے کے باعث کیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارت نے بدھ کے روز اڑیسہ میں برہموس سپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ برہموس سپرسونک میزائل بھارت نے خود تیار کیا ہے اور اسے مستقبل کا اہم ہتھیار قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کی فورسز کی جانب سے شہری آبادی پر بھاری ہتھیار استعمال کیا گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے ایل او سی کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی گئی ہے۔ بھارتی فورسز نے جنڈروٹ سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سماجی رابطے کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک نے صارفین کے لیے نیا فیچر متعارف کروا دیا، جس کے بعد اب انہیں انسٹاگرام اور فیس بک چیٹ کے لیے علیحدہ میسنجر پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فیس بک کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ دونوں اپلیکیشن استعمال کرنے والے صارفین اب کسی ایک ایپ سے دونوں پر چیٹ کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بحرین میں غیر ملکی اور تارکین وطن کو مہذب لباس پہننے اور عوامی مقامات پر طرز عمل کو بہتر بنانے کی تاکید کی گئی ہے۔ گلف نیوز کے مطابق قدامت پسند ملک بحرین کی میونسپل کمیٹی کے رکن نے غیر ملکی اور تارکین وطن کے لباس اور ان غیر مہذب حرکات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض غیر ملکی اور تارکین وطن نے عوامی اقدار اور ملکی سماجی روایات کے برعکس ایسی تقریبات منعقد کی جس میں غیر شائستہ لباس پہننے افراد نے منفی رویہ اپنایا، جو کسی بھی لحاظ سے مروجہ ملک کی تہذیب کی عکاسی نہیں کرتا۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ ملک میں آنے والے ہر شہری عوامی مقامات پر سماجی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھیں اور شائستہ رویہ اپنا کر ذمہ داری کا احساس برقرار رکھیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پنجاب میں میدان سجانے کی تیاریاں، مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے گڑھ میں جلسہ عام کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف کی صاحبزادی نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو گوجرانوالہ میں 16 اکتوبر کو جلسے کے انعقاد کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے پنجاب میں جلسے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔